بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس کے پاک گھر کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے. اچھا، مومن کہتے کس کو ہوئے؟ ایک ہوتے ہیں مسلمان اور ایک ہوتے ہیں مومن. اور اللہ رب العالمین کا جو وعدہ ہے وہ مومنین کے ساتھ میں ہے، مسلمین کے ساتھ میں نہیں ہے. اللہ رب العالمین 22 پارے کے اندر فرما رہا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر چند لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر وہ کچھ آواز لگا رہے تھے کہ ہم ایمان لے کر آ گئے. اس طریقے کی وہ آواز لگا رہے کہ ہم ایمان لے کر کے آ گئے. جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ، جو لوگ باہر ہیں وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آ گئے، ابھی وہ ایمان لے کر نہیں آئے بلکہ ابھی وہ اسلام لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ اسلام لے کر آئے. ایمان لے کر کب آئیں گے؟ فرمایا ایمان لے کر وہ جب آئیں گے جب کہ وہ اپنا سب کچھ اس دین کے تابع کر دیں جس دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے دنیا کے اندر آئے ہیں. تب جا کے وہ پورے کے پورے کائی کے اندر داخل ہوں گے، ایمان کے اندر داخل ہوں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو وعدہ فرمایا ہے یہ مومنین کے ساتھ میں فرمایا، مسلمین کے ساتھ میں نہیں فرمایا. تو یہ جو حدیث ہے نا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، تو مومن کے لیے یہ دنیا قید خانے کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ قید خانے کی طرح. جس طرح سے جیل کے اندر جانے کے بعد میں انسان اپنی مرضی کے موافق کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. وہاں جو جیلر کے جو رولز ہوتے ہیں، جو قانون ہوتے ہیں، جو کھانا وہاں پہ ملتا ہے وہی کھانا پڑتا ہے. وہاں جس ٹائم سونے کا ہے اس ٹائم سونا ہے، جس ٹائم بیٹھنے کا اس ٹائم بیٹھنا ہے، اور جو ٹائم گھومنے پھرنے کا ہے وہ ٹائم گھومنا پھرنا ہے. اپنی مرضی سے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایسے ہی دنیا ہے مومن کے لیے کہ یہاں پہ یہ کچھ نہیں کر سکتا. سردی کا موسم ہے اور فجر کی اذان ہو گئی ہے، ہوا باہر بہت تیز چل رہی ہے، لیکن کان کے اندر آواز پہنچ گئی ہے کہ اب اٹھو اور اللہ کے فرض کا ادا کرو. تو یہاں انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں اب بستر سے باہر نہیں نکلوں، اگر سردی لگ جائے گی تو میں بیمار پڑ جاؤں گا، سردی لگے گی تو میرے اوپر حالات دوسرے بھی آ سکتے ہیں. اس لیے اب یہاں دل چاہے یا نہ چاہے، انسان کی مرضی ہو یا نہ ہو، ہر حال میں اس کو اٹھ کے آنا پڑے، کیونکہ یہ مومن ہے. کون ہے یہ؟ مومن ہے. اسی طریقے سے دوپہر کے اندر سخت گرمی کے اندر لو تیز چلتی ہو اور دھوپ بھی بہت تیز ہو اور کان کے اندر آواز پہنچ گئی اور اذان کا وقت ہو گیا، تو پھر کیا کرے گا انسان؟ نہ دھوپ کو دیکھے گا نہ لو کو دیکھے گا، وہ سیدھا کا سیدھا مسجد کے اندر آئے گا اور اللہ کے فرض کا ادا کرے گا. حالانکہ تقاضا یہ تھا کہ گھر کے اندر ہی کولر کی چھاؤں میں بیٹھتے، آرام کرتے، لیٹتے، سوتے، لیکن یہاں یہ بات پتہ چل گئی کہ مومن اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا.
ایسے ہی اللہ رب العالمین نے پورے 11 مہینے بنائے ہیں، اور ایک مہینہ جو رمضان المبارک کا ہے اس کے اندر جو چیزیں 11 مہینے حلال تھیں، اسی رمضان کے اندر وہ ساری کی ساری چیزیں روزے کی حالت میں حرام ہو جاتی ہیں۔ کھانا بھی حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں حرام ہو گیا، پانی بھی حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں وہ کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ صبح سے لے کے شام تک کے تقریباً 14 گھنٹے 15 گھنٹے انسان بھوکا رہتا ہے۔ اب کون انسان چاہتا ہے کہ میں بھوکا رہوں؟ کوئی چاہتا ہے کہ میں ایک ٹائم چھوڑ دوں؟ چلو ایک ٹائم چھوڑ دے، دوسرے ٹائم تو میں کھاؤں۔ اتنی گرمی کے اندر بھی میں نے روزے رکھے ہیں، پیاس کی شدت بھی ہے، سب کچھ ہے، ڈاکٹر نے بتا بھی دیا کہ آپ کے پانی کی کمی ہے، لیکن جو اخلاص والے ہیں، جو مومن ہیں، وہ بیماری کی حالت میں بھی روزے نہیں چھوڑتے۔ اب یہاں تقاضا کیا ہے؟ گرمی کے موسم میں جتنا زیادہ پانی پئیں گے صحت برقرار رہے گی، ہاں، لیکن یہ قید خانہ ہے دنیا، اور کافر کے لیے یہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور جنت اس لیے فرمایا کہ یہاں پر وہ جو چاہیں وہ کریں، ان کے لیے ساری چیزوں کا اختیار ہے، اور ہمارے لیے ہر چیز میں شریعت ہے۔ اب ہمارے لیے ہر وہ عمل ہمیں دیکھنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، وہی ہمارے لیے جائز ہے، اور جو وقت کے علماء نے بتا دیا وہ ہمارے لیے جائز ہے۔ جو چیز ہمارے لیے حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام کر دی گئی وہ حرام ہے۔ شراب حرام ہے، سور کا گوشت کھانا حرام ہے، جھٹکے کا گوشت کھانا حرام ہے، چڑھاوے کی چیز کو کھانا حرام ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے نام سے کوئی سی بھی چیز ہو، اچھی سے اچھی ہو، اس چیز کو بھی کھانا ہمارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیا کھانا ہمارے لیے حرام ہے؟ چیز حلال ہے لیکن وہ جس کی نسبت جب دوسری چیز سے جڑ جائے گی تو وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے حرام ہو جائے گی۔ اب یہاں تقاضا یہ ہے کہ بھوک بھی لگ رہی، شدت بھی ہے، سب کچھ اس کے باوجود پھر حرام ہوگا۔ اور دنیا مومن کے لیے قید خانہ اسی لیے بتائی کہ یہ اپنی مرضی کے موافق کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، اور کافر کے لیے جنت اس لیے بنائی گئی ہے کہ وہ جو چاہے کرے، ان کی شریعت کے اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ وہ شراب بھی پئیں، جوا بھی کھیلیں، چوری بھی کرے، ایک دوسرے کا حق بھی دبائیں، بیاج بھی کھائیں، حرام خوری بھی کرے، سب کچھ کر رہے ہیں وہ، کیونکہ اللہ نے ان کو دنیا کے اندر، دنیا ان کے لیے کیا بنائی؟ جنت بنائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ میری امت کے بارے میں اگر مجھے غم اور فکر نہ ہوتا تو میں اللہ سے یہ دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ جیسا جنت کا نمونہ جنت کے اندر ہے ویسا دنیا کے اندر کافروں کے لیے جنت کا معاملہ بھی بنا دے۔ پھر ان کفار اور مشرکین کے مکان ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی ہوتی، اور مشک عنبر کا مٹی ہوتی، اور پھر ان کے گھر کی جو عورتیں ہوتی وہ بڑی خوبصورت عورتیں ہوتی، اور وہ لوگ بھی بڑے خوبصورت ہوتے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ امت کمزور ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ امت کمزور ہے، ایسا نہ ہو کہ اس چیز کے اندر ملوث ہو جائے اور تیرے احکام کو ٹھکرانے لگے۔ تو پھر برابر سرابر کا معاملہ کر دیا۔ ان کے خوبصورت ہے تو ہمارے اندر بھی خوبصورت مل جائیں گے، ان کے بہترین مکان ہیں تو جن کو اللہ نے دے رکھا ہے ان کے بہترین مکانات مل جائیں گے۔ برابر سرابر کا معاملہ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ برابر سرابر کا۔ ان کے اندر بھی فقیر ملے گا، ان کے اندر بھی فقیر ملے گا، ان کے اندر بھی لوگ ان کے اعتبار سے، ان کے دیوی دیوتاؤں کے اعتبار سے کچھ لوگ ڈرنے والے ملیں گے، اور ہمارے اندر بھی جو مومن ہیں، اخلاص سے عمل کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر کے سن کر کے اس سے بھی ڈرنے والے ملیں گے۔ تو یہ برابر سرابر کا معاملہ کر دیا۔ اگر اللہ رب العالمین ایسا معاملہ فرما دیتے جس طریقے سے جنت کا معاملہ، اچھا جنت کہتے کس چیز کو؟ جنت کہتے کس چیز کو ہے؟ ابھی تک کہ ہم نے صرف نام سنا ہے کہ جنت جنت جنت۔ جنت ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا میدان ہے اور ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ انسان کو اپنی ساری کی ساری خواہشات پوری کرنے کی جگہ کا نام جنت ہے۔ اگر میں آپ سے صاف الفاظ کے اندر کہوں تو جنت اس کو کہیں گے جس کے اندر آپ عیاشی کریں۔ کیا کریں؟ سمجھ میں آ رہی؟ یہ جو لفظ ہے نا عیاشی والا، یہ ہر انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو جنت جو ہے وہ عیاشی کرنے کی جگہ ہے۔ کیا کرنے کی ہے؟ سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ وہاں انسان جو چاہے گا وہ ہوگا، جو وہ چاہے گا وہ سب کچھ ہوگا۔ اللہ نے جنت کو بنایا ہی مومن کے لیے اس لیے کہ دنیا کی زندگی ہماری مرضی کے مطابق گزار لو، اور آخرت کی زندگی ہم تمہاری مرضی کے حساب سے کر دیں گے۔ کس کے حساب سے؟ آپ کی مرضی کے حساب سے کر۔ وہاں آپ کے لیے شراب حلال رہے گی۔ دنیا میں شراب کیا ہے؟
حرام ہے، اور دنیا کی شراب وہ چیز ہے جس سے انسان کی عقل میں فطور پیدا ہو جاتا ہے، جس سے انسان کے اندر کا بدن والا جو حصہ ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اور اس کو ہوش اور حواس نہیں رہتا ہے۔ لیکن جنت کی وہ شراب جس کو اللہ رب العالمین خود اپنے ہاتھ سے بھی پلائیں گے، اور کچھ لوگوں کو مقرب شرابن طہورا جس کو کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ایمانی معاملہ بڑا اونچا ہوگا، اللہ خود اپنے ہاتھ سے پلائیں گے، کچھ کو فرشتے پلائیں گے، اور کچھ لوگ وہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بھر بھر کے پئیں گے۔ 3 طبقے کے لوگ ہوں گے جنت کے اندر اعمال کے اعتبار سے۔ کچھ اپنے ہاتھ سے پینے والے ہوں گے، ان کے اعمال کمزور ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے لیے ویٹر لگے ہوں گے۔ یہ جو دنیا کے اندر ہے نا، ایسے ویٹر نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ایسے ہوں گے کہ آپ ان کو جب دیکھو گے تو بکھرے ہوئے موتی کی طرح سمجھو گے ان کو، اتنے خوبصورت ہوں گے کہ آپ اگر ان کو دیکھو گے تو دیکھتے ہی رہو گے، اتنے خوبصورت ہوں گے وہ، اور بکھرے ہوئے موتی کی طرح ہوں گے۔ آپ جیسا حکم کرو گے وہ آپ کے سامنے لا کے نہیں، بھر کے لے کے آئیں گے، اور اس انداز میں وہ بھر کے لائیں گے جس انداز میں بھرنے والے نے بھرا ہوگا، یعنی نہ تو کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا۔ اور ایک وہ معاملہ ہوگا جن کو اللہ رب العالمین خود اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے، اللہ رب العالمین خود اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے 3 معاملے رکھے۔ یہ کب رکھیں؟ جبکہ دنیا کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزار دیں۔ جن لوگوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری ہے، اللہ نے ان کا ذکر قرآن کے اندر فرما دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ لوگ قیامت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے اندر بے خوف رہیں گے، ان کو نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی فکر ہوگا، اور نہ کوئی ان کے لیے کوئی پریشانی ہوگی۔ دنیا کی زندگی بھی اللہ نے اس آیت کے مصداق کے اندر اللہ رب العالمین نے جن لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی پہ لگا دیا، دنیا کے اندر بھی وہ کیا ہیں؟ بے خوف ہیں، ان کو کسی اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے والے، ایک ایک سنت کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے والے ہیں۔ آپ کے اوپر انگریز نے یہ اعلان کر دیا کہ جو قاسم نانوتی کو پکڑ کے لے کر کے آئے گا اس کے لیے اتنا اتنا انعام رکھا گیا ہے۔ تو مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس بات کی خبر لگی تو آپ روپوش ہو گئے۔ روپوش سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ نے چھپا لیا، اور 3 دن تک کہ آپ چھپے رہے، 3 دن کے بعد آپ باہر آ گئے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت ابھی تو آپ کا اور بھی زیادہ معاملہ ہے، ابھی تو انگریز نے آپ کے اوپر انعام رکھا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 3 روز غار کے اندر رہے تھے۔ کتنے روز؟ صرف 3 روز غار کے اندر رہے، میں 4 روز کیسے رہ سکتا ہوں؟ میں تو سنتوں کے اوپر عمل کرنے والا ہوں۔ 3 دن غار کے اندر رہے، ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے ہیں۔ انگریز سے جب لڑائی کا معاملہ آیا تو ایک انگریز نے ایسی فائرنگ کری کہ یہاں سر کے پاس میں آ کے گولی لگی اور آپ بیٹھ گئے۔ تو مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس مرا، کہنے لگے قاسم کیا بات ہے؟ کہنے لگے حضرت گولی لگ چکی ہے، بس گولی لگی۔ آپ آئے اور اپنا ہاتھ مبارک وہاں پہ رکھا، اور جو نماز والا درود شریف ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ دم کرا، اور وہ جگہ جو تھی گھاؤ والی وہ ایک دم ایسی ہو گئی جیسے یہاں پہ نشانی نہیں آیا ہو، چوٹ ہی نہیں لگی۔ جیسا یقین تھا ویسے اللہ کی طرف سے معاملات تھے، جیسا یقین تھا ویسے اللہ کی طرف سے معاملات ہیں۔ یہ مردوں کی بات نہیں، عورتوں کے بھی یہی حال۔ ایک بزرگ سراج رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے آپ کی اچانک ایک خوبصورت عورت کے اوپر نگاہ پڑی، اور آپ نے اپنے دل میں یوں کہا کہ یہ کتنی حسین خوبصورت عورت ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس عورت کے اوپر کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف اس نے نہیں دیکھی ہوگی، اس لیے اس کی خوبصورتی کا یہ راز ہے۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ رب العالمین ان کے دل کی کیفیت دوسرے کے دل کے اوپر کھول دیتے ہیں۔ جب یہ الفاظ اپنے دل کے اندر سوچے تو اس عورت نے ان کو گھور کے دیکھا اور کہنے لگی، یا شیخ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ مجھے کوئی تکلیف اور کوئی غم اور کوئی پریشانی نہ ہو؟ خدا کی قسم جو تکلیف مجھے پہنچی ہے، اگر وہ تکلیف کسی پہاڑ کے اوپر بھی ہوتی نا تو وہ ریزے ریزے ہو جاتا۔ کہ اتنی بڑی تکلیف؟ کہاں؟ سنو میرا واقعہ یہ ہے۔ پھر اپنی داستان اس نے سنائی،
اور کہنے لگی کہ ہم غربت کے دور کے اندر رہنے والے ہیں، میاں بیوی ہیں اور بچے ہیں، ہماری غریبی حالت تھی، ایک بکری تھی جس کے اوپر ہمارا گزارا ہوا کرتا تھا۔ کیا تھی؟ صرف ایک بکری تھی جس کے اوپر ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ بقرہ عید کا دن آیا تو میرے شوہر نے کہا کہ ہم بکری ذبح کر دیتے ہیں اللہ کے نام پہ۔ تو میں نے کہا کہ ہم مستحق تو نہیں ہیں کہ ہم قربانی کریں، کیونکہ ہمارے پاس میں تو یہ بکری ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور بکری بھی ہے تو بچے اس کا دودھ پیتے ہیں۔ تو شوہر نے اس کو بات کو مان لیا، کہا ٹھیک ہے، شریعت کا تو یہی حکم ہے کہ جس کے پاس میں کچھ نہ ہو وہ کچھ نہ کرے۔ اسی روز مہمان آ گئے۔ اب اللہ کی طرف سے آزمائش بھی دیکھو کیسی ہے، اسی روز مہمان آ گئے۔ تو پھر اپنے شوہر نے کہا کہ دیکھو مہمان کا اکرام کرنا یہ ایمان والے کی پہچان ہے، اب کیا کریں؟ کہا اپنے پاس یہ بکری ہے، اسی کو ذبح کر دو، یہ بکری ہے نا، اسی کو ذبح کر دو۔ تو خاوند سے بیوی نے یوں کہا کہ ایک کام کرو، یہ جو دیوار ہے نا اس کی آڑ میں اس طرف لے جا کے آپ بکری کو ذبح کر دو، یہ چھوٹے چھوٹے اگر بکری کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو یہ روئیں گے، کیونکہ ان کا کھانا پینے کا ذریعہ بکری سے ہی لگا ہوا تھا۔ تو وہ جو شوہر تھے ان کے ایک طرف دیوار کی آڑ میں اس کو لے جا کے نہیں ذبح کرنے کے لیے لگے، اور وہ اس طرف ذبح کر رہا ہے، اسی کے جیسی ہو بہو ایک بکری، بلکہ یہ واقعہ اس طرح کا ہے کہ آپ نے اس بکری کو ذبح کر دیا، اور ذبح کرنے کے بعد میں اس عورت نے اس کے گوشت کے ٹکڑے کر کر کے نہیں ایک ہانڈی کے اندر برتن میں رکھ دیا، اور برتن میں رکھنے کے بعد میں اب وہ جو دونوں بھائی چھوٹے چھوٹے تھے جو اپنے گھر کے اندر کھیل رہے تھے، وہ کہنے لگے، چھوٹے آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے ابا نے بکری کس طرح ذبح کری؟ کہا مجھے تو نہیں پتا۔ کہا میں بتاتا ہوں کیسے ذبح کری۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو لٹایا اور اس کو بھی بکری کی طرح ذبح کر دیا۔ کس کو کر دیا؟ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو بکری کی طرح ذبح کر دیا۔ اور پھر یہ معاملہ ہوا کہ جب بڑے نے دیکھا کہ میں نے اس کو ذبح کر دیا، اب اماں اور ابا مجھے ماریں گے، تو وہ گھر سے بھاگ گیا۔ اب اس کی تلاش کے اندر وہ نکلے کہ میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈوں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک پہاڑ کے اوپر جا کے وہ پہنچے، وہاں جا کر کے دیکھا کہ بچے کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، بچے کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اور جب وہ وہاں سے ریٹرن آئے تو بھوک کی حالت میں اور پیاس کی شدت میں وہ بھی اللہ سے جا بحق ہو چکے۔ یہ جو عورت تھی یہ آئی کہ میں اپنے شوہر کی خبر لوں، دروازے تک کیا آئی تو جو چھوٹا بچہ تھا ایک اور وہ چھوٹا بچہ گھسٹتا ہوا اس ہانڈی کے پاس میں پہنچا، جو ہانڈی چولہے کے اوپر بن رہی تھی۔ اس ہانڈی کو جب ہلائی تو وہ ہانڈی اس کے اوپر گری اور وہ بچہ بھی وہیں پہ انتقال کر گیا۔ اس طریقے سے اس پورے معاملے کے اندر صرف تنہا ایک عورت رہ چکی ہے۔ ان کی ایک بڑی بیٹی تھی جو سسرال کے اندر تھی، جب اس کو اس واقعے کی خبر لگی تو وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب اس لق دلق میدان یعنی اس پوری کہانی کے اندر اور ان پوری ساری چیزوں کے اندر صرف تنہا یہ ایک عورت رہ گئی۔ پھر وہ کہنے لگی، میں نے اللہ سے دعا کری کہ اگر میں روتی چیختی تو بے صبری کہلاتی، میں نے صبر کرا اور صبر کا بدلہ یہ ہے کہ آج میں جب روتی ہوں تو میرے دل کے اوپر آنسو گرتے ہیں۔ میں نے صبر کرا اور صبر میں نے اللہ کو اپنے ساتھ میں پایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ کہنے لگے بزرگ کہ تجھے اتنے بڑے حادثے کے اوپر کیسے چین آیا، اتنے بڑے حادثے کے اوپر تجھے کیسے چین آیا؟ کہا میں نے کہا کہ اگر میں بے صبری کرتی تو اس کے اندر مجھے کوئی نتیجہ نہ ملا، میں نے صبر کرا، صبر کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے یہ میرا جو معاملہ ہے آپ کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر ایک اور واقعہ اسی طرح کا گزرا کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت طواف کر رہی اور کہہ رہی یا اللہ تیری کریم کیا ذات ہے، تیری شان بڑی عالی ہے، اور بڑے جھومتے ہوئے انداز میں وہ طواف کر رہی ہے۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ تو اے عورت مکہ مکرمہ کے اندر ہے، بیت اللہ کے سامنے ہے، کس انداز سے تو اللہ کی تعریف کر رہی ہے اور کس انداز سے تو طواف کر رہی ہے؟ وہ کہنے لگی یا شیخ آپ کو کیا خبر ہے میرے ساتھ کیا گزری؟ اور پھر اس نے اپنی داستان سنائی کہ ہم لوگ تجارتی قافلے کے ساتھ میں تھے۔ کس کے ساتھ میں؟ تجارتی قافلے کے ساتھ میں تھے، سمندر کے اندر ہمارا جہاز چل رہا تھا، اچانک آندھی طوفان کے ذریعے سے وہ سارا کا سارا جہاز تباہ اور برباد ہو چکا تھا۔ اب اس تباہ و برباد کے اندر صرف ایک میں تھی اور ایک میرا کمسن بچہ تھا اور ایک حبشی تھا، ہم تین کے علاوہ پورے اس میں کوئی بھی نہیں تھا۔
پورے اس کے اندر کوئی بھی نہیں تھا، اور میں تنہا اور یہ میرا بچہ، اور سامنے والی پٹلے کے اوپر ایک حبشی، پوری کشتی ختم ہو چکی تھی، صرف ایک پٹلا تھا، اس پٹلے کے اوپر ہم تینوں تھے۔ تو وہ جو حبشی تھا، اس حبشی نے کہا کہ مجھے تجھ سے کیا کرنی ہے؟ ایسے موقع کے اندر بھی اس کو بد فعلی کرنے کی سوچی، کہا مجھے اب تو تجھ سے بد فعلی کرنی ہے۔ تو کہنے لگی اللہ کے بندے، یہ جگہ دیکھ کون سی ہے، اور ہمارے سارے ساتھی سمندر کے اندر غرق ہو چکے ہیں، اب ہمارے پاس میں کچھ بھی نہیں بچا ہے، ہم کنارے کیسے لگیں گے؟ جب اس نے کہا کہ نہیں مجھے تو اب تیرے ساتھ میں یہ کرنا ہی ہے، تو کہنے لگی کہ یہ بچہ میری گود میں سویا ہوا ہے، اس کو سو جان دے، پھر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ یہاں تک کہ وہ بچہ جب اپنی گود کے اندر تھا تو اس کو ایک ہلکی سی چمٹی بھری تو بچہ رونے لگا۔ اس حبشی نے اس بچے کی طرف دیکھا اور اس بچے کو سمندر کے اندر پھینک دیا۔ اس عورت نے اپنے دل کے اندر دعا کری کہ یا اللہ اس ظالم سے تو ہی مجھے بچا سکتا ہے، اور پھر یہ ہوا کہ سمندر کے اندر سے ایک ایسا جانور نکلا جس نے اس حبشی کا ایک ہی لقمہ بنایا اور اس کو ختم کر دیا۔ اب یہ عورت فرماتی ہے کہ میں اس پٹلے کے ذریعے دھیرے دھیرے کنارے لگی، 3 روز تک کے یا 7 روز تک کے ایک جنگل بیابان کے اندر سمندر کے کنارے پہ میں اکیلی تنہا تھی، اور گھاس کھا کے میں اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے دیکھا سمندر کے اندر ایک کشتی چل رہی ہے، اپنا دوپٹہ میں نے ہلانا شروع کرا، لوگوں نے جب مجھے دیکھا تو دیکھ کر کے کہنے لگے کہ کوئی مسافر ہے یا کوئی مجبور ہے، کوئی پریشان ہے جس کو ضرورت ہے۔ تو ان میں سے ایک بندہ چھوٹی کشتی سے اس کو لینے کے لیے گیا اور وہ لے کر کے آیا۔ اب جو بچہ سمندر کے اندر پھینکا تھا اس حبشی نے، اس میں کہ سیم بچہ ان کی کشتی والوں کی کشتی کے اندر موجود تھا، اور یہ بھی تاجروں کی ایک فوج تھی، یعنی تاجروں کا ایک قافلہ تھا۔ یہ تاجر لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہوئے جا رہے تھے، اور ان کی گود میں ایک بچہ تھا۔ اب یہ چھوٹی کشتی سے جیسی اس عورت کو لے کر کے آئے بڑی کشتی کے پاس میں، اس عورت نے جیسے اس بچے کو دیکھا تو وہ اس کے اندر کیا ہوا، اس بچے کو فوراً اپنے پاس میں لے لیا اور اس سے محبت کرنے لگی۔ تو کشتی والوں نے کہا کہ یہ عورت کوئی پاگل ہے، کوئی دیوانی ہے؟ تو کہنے لگی نہ میں کوئی پاگل ہوں نہ میں کوئی دیوانی ہوں، جو بچہ آپ کی گود میں ہے یہ بچہ میرا ہے۔ اور پھر اس نے اپنی ساری داستان سنائی۔ تو پھر ان تاجروں کی جماعت نے بتایا کہ ہمیں ایک آواز آئی غیب سے، تاجروں کو ایک آواز آئی غیب سے کہ اس بچے کو اٹھا لو ورنہ تمہاری جہاز کو، تمہاری کشتی کو ڈبا دیا جائے گا۔ تو ہم میں سے ایک آدمی نے اس جانور کی پیٹھ کے اوپر سے بچہ اٹھایا اور اس بچے کو اپنے پاس میں رکھا ہے۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات بڑی کریم ہے۔ وہ بیت اللہ کے اندر اس بات کو دہرا رہی تھی کہ اللہ رب العالمین کی ذات بڑی کریم ذات کے اوپر تو میرے بھائی بزرگ دوستوں، اگر انسان اپنے دل سے سچی اور پکی توبہ کر لے کہ آج سے میں سچی اور پکی توبہ کرتا ہوں کہ جو میری پچھلی زندگی گزر گئی اس سے مجھے معافی تلافی، اور آئندہ کی جو زندگی ہے وہ عزم اور ارادہ اور پکا یہ ہو کہ اب میں اپنی زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور نمازوں کی پابندی اور اللہ کے حکم کی پابندی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایمان کے اوپر خاتمہ بالخیر فرما دیں گے۔ تو آپ سبھی اس بات کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔